بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ویڈیو پہ میں نے یہ بتایا تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا، آپ یہ نہیں کر سکتے، ایسا ہرگز نہ کرنا۔ اور اس کا میں نے عنوان یہ رکھا تھا کہ ایسے لوگوں سے دور رہیں۔ تو اتفاق ایسا ہے، اس کو آپ حسن اتفاق کہیں یا صرف اتفاق کہیں یا اتفاق کا حسن کہہ لیں، یہ بات آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ کچھ دوست کلیگس وغیرہ میں بیٹھے ہوئے تھے، تو کچھ گفتگو ہو رہی تھی، کچھ مسائل آفس کے تھے، اس کی وجہ سے کچھ ڈی موٹیویشن تھی۔ تو ہمارے ایک دوست کا کہنا یہ تھا کہ جناب کہ فرحان صاحب یہ جناب ایسے ہو گیا تو ہم کیا اس طرح اپنا نقصان کر دیں، یہ کر لیں وہ کر لیں۔ وہ جذباتی ہو کے ہائپر ہو کے وہ اس طرح گفتگو فرما رہے تھے، جبکہ کچھ دوست ہمارے ایسے ہیں کہ جو بھی جن کو زیادہ وقت ہمارے ساتھ نہیں ہوا تو وہ ان کی باتوں سے کسی حد تک متاثر ہو رہے تھے کہ جو گفتگو ہو رہی تھی، جتنے گرم انداز سے گفتگو ہو رہی تھی، اور میرا مزاج جس طرح میری ویڈیوز میں بھی آپ کے سامنے ہے، اور اکثر جو ہے مجھے جو جاننے والے لوگ ہیں، جس پہ میں نے ایک چھوٹا سا کلپ بنایا تھا لیکن میں نے شیئر نہیں کیا، پھر کبھی شیئر کروں گا، کہ مجھے جاننے والے جانتے ہیں، میں کھلی ہوئی سچائی ہوں، مجھے جاننے والے جانتے ہیں، مجھے کن لوگوں سے نفرت ہے اور کن سے میں نے پیار کیا۔ بہرحال میں کھلی ہوئی سچائی ہوں، جو مجھے جاننے والے ہیں جانتے ہیں میرے مزاج کو۔ میں معاملات کو کوشش کرتا ہوں کہ پہلے ذرا تسلی سے اس کی جانچ پڑتال کر لوں، دیکھ لوں، غور و فکر کر لوں، اس کے بعد اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی اپنا رسپانس دوں، کوئی ریئیکشن اس کے حوالے سے سامنے لے کے آؤں۔ تو جذبات میں آ کے، جذبات کی روح میں بیٹھ کر بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ میں نے رد عمل کا اظہار کیا ہو۔ تو اسی طرح اس موقع پر بھی ایسا تھا کہ ایک انداز سے بڑی گرما گرمی تھی، میرا نام لے کر بھی یعنی کافی ناراضگی کا اظہار ہو رہا تھا کہ جی آپ جو ہیں آپ بھی اس طرح کرتے ہیں، آپ یوں کرتے ہیں فلاں۔ بار میں ان کی بات سن رہا تھا، اور اس نشست میں کچھ ایک نئے دوست بھی تھے، نام میں کسی کا بھی کوٹ نہیں کر رہا تھی، ان کا نام بھی کوٹ نہیں کروں گا۔ تو وہ نئے دوست بھی تھے، اس لیے میں نے ان کے سامنے تھوڑا سا کوشش یہ کی کہ جناب یہ جو بھی گفتگو کر رہے ہیں نا، اپنے دل کی بڑھاس جتنی نکالنی ہے نکال لیں، تاکہ جو نئے ساتھی ہیں ان کے ذہن میں بھی یہ بات نہ آئے کہ شاید فرحان صاحب کسی کو بولنے کا موقع نہیں دیتے۔ تو ان سے بھی اسی لیے میں نے ان کے سامنے بھی ذرا خاموشی کا اظہار کیا، لیکن اس کا نیگیٹو اثر کیا ہوا ہے تو یہ اور بات ہے۔ الحمدللہ سارے معاملات کنٹرول میں ہیں، کوئی اتنا کا بڑا ایشو نہیں ہے، لیکن یہاں پہ ایک میسیج ضرور ہے جس لیے میں آپ سے یہ واقعہ شیئر کر رہا ہوں۔ تو وہ جو دوست صاحب تھے جو یہ سارے معاملے کو آبزرو کر رہے تھے، جب ان کو بھی اندازہ ہوا کہ معاملہ جو ہے نا وہ زیادہ شدت یا زیادہ سنگینی اختیار کر رہا ہے، تو انہوں نے بھی اپنا ریئیکشن جو ہے وہ اس انداز سے ریکارڈ کروایا کہ جس طرح یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، یعنی حالات تبدیل ہو گئے ہوں، کچھ ہو گیا ہو اس طرح کا۔ تو لیکن میں ابھی تک جو تھا انہی کا رسپانس دیکھ رہا تھا کہ کیا گفتگو ہو رہی ہے، کیا یعنی بات ہو رہی ہے۔ تو اس کے بعد پھر الحمدللہ سارے معاملات ٹھیک ہو گئے۔ تو وہ جو دوست تھے ان کا بھی موقف سامنے آ گیا۔ تو اس کے بعد پھر یہ میں نے ایک جو چیز آبزرو کی، جو میں نے مناسب سمجھا کہ آپ سب کے ساتھ بھی شیئر کر لوں، وہ یہ تھی کہ جو آپ کو موٹیویٹ کرنے والے لوگ ہوں، جو آپ کو موٹیویٹ کرنے والے لوگ ہوں، آپ کو ڈائریکشن میں لے کے چلنے والے لوگ ہوں، آپ کو کوئی رستہ دکھانے والے لوگ ہوں، یا رستہ دکھا کر آپ کو انگلی پکڑ کر چلانے والے لوگ ہوں، ان کی بات کو تو ضرور اہمیت دینا۔ لیکن جو ایسے لوگ ہوا کرتے ہیں جو صرف ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں، صرف چیزوں کا نیگیٹو پہلو دکھایا کرتے ہیں، پازیٹیو طرف ذہن نہیں آنے دیتے، تو ان کی بات اگر سننی پڑے تو سن لیں، ورنہ کوشش کریں کہ بات بھی نہ سنیں۔ اس سے کم از کم نقصان آپ کو جو ہوگا وہ بھی آپ سے بیان کر دیتا ہوں، اور جو بڑا نقصان ہوگا وہ بھی بیان کر دیتا ہوں۔ کم از کم نقصان یہ ہوگا کہ آپ کا پوٹینشیل اگر 100 ہے تو آپ ایسی باتیں سن کر کم از کم بھی جو لاس کریں گے وہ یہ ہوگا کہ 100 سے آپ 50 پہ آ جائیں گے، یعنی جو رزلٹ آپ کو 100 ملنا ہے وہ 50% آپ کو رزلٹ ملے گا۔ اور جو زیادہ سے زیادہ لاس ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی ڈائریکشن کھو دیں گے، آپ کی نظروں سے آپ کی ڈائریکشن اوجھل ہو جائے گی۔
آپ کو سمجھ نہیں آئے گا میری ڈائریکشن تھی کیا، مجھے جانا کس طرف ہے، میرا ٹریک کیا ہے، مجھے کس روٹ پہ چلنا ہے، مجھے کس کی گائیڈنس چاہیے، کس کی سرپرستی چاہیے، مجھے کس کی بات ماننی ہے، کس کی نہیں ماننی ہے، کس کے ساتھ چلنا ہے، کس سے دور رہنا ہے، یہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی بات۔ اور اگر یہ سمجھ نہیں آئے گی تو آج کے جو نوجوان ہیں ان کے لیے بہت قیمتی میسیج ہے، پیغام ہے کہ آج کے دن اگر آپ یہ سمجھ لیتے ہیں تو آپ مستقبل میں بہت آگے جا سکتے ہیں، بہت کامیابیاں سمیٹ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آج آپ یہ نہ سمجھ پائے تو کوئی بھی بندہ آپ کو تھوڑا سا یعنی جذباتی گفتگو کر کے آپ کو ڈی ٹریک کر دے گا، تھوڑی سی اس طرح کی ایموشنل گفتگو کر کے آپ کو آپ کے رستے سے بھٹکا دے گا۔ کوئی بھی ایسا شخص آپ کو ایک رستے سے ہٹا کے جو آپ کا اصل ڈائریکشن ہوگی اس ڈائریکشن کو آپ کی نظروں سے اوجھل کر دے گا، اور سراب آپ کو نظر آنے شروع ہو جائیں گے، پھر آپ بھاگیں گے، کچھ دور تک بھاگیں گے، پھر آپ کو نظر آئے گا نہیں یہ تو سراب تھا، پھر آگے سراب نظر آئے گا، پھر آپ اس کے پیچھے دوڑ لگائیں گے، وہاں تک پہنچیں گے، پھر آپ کو پتہ لگے گا یہ تو سراب تھا، پھر آپ مزید اپنا ٹائم ضائع کریں گے، یہاں تک کہ آپ اتنا ٹائم ضائع کر چکے ہوں گے، آپ کی ذمہ داریوں کو اتنا بوجھ آ چکا ہوگا، اور آپ کا وقت اتنا ضائع ہو چکا ہوگا، وقت کے صورت میں جو سب سے بڑا سرمایہ ہے وہ اتنا زیادہ ضائع ہو چکا ہوگا کہ اس کے بعد پھر آپ کوئی ڈیسیجن لینا بھی چاہیں گے، ڈیسیجن لے نہیں پائیں گے۔ اس لیے میں نے کہیں پڑھا کہ دنیا میں اگر 100% لوگ فرض کریں 100 لوگ اگر یہ ڈیسیجن لیتے ہیں کہ نوکری چھوڑ کر کاروبار کریں، یہ نوکری کے والے سے جنرل بات تھی، لیکن میں اوور آل بات اس کو بیان کرنے لگا ہوں، لیکن پہلے یہ اسٹیٹمنٹ سن لیجئے گا، مفہوم جس کا یہ ہے کہ اگر 100 لوگ نوکری سے جاب سے یعنی بزنس میں آنے کا ارادہ کرتے ہیں، ان میں سے 90 لوگ جو ہیں وہ پہلے سٹیپ پہ ناکام ہو جاتے ہیں، وہ ارادہ ہی نہیں کر پاتے، سوچتے ہیں کہ جی میں کاروبار کروں گا، نوکری چھوڑ دوں، کاروبار کروں، نوکری چھوڑ دوں، کاروبار کروں۔ 100 لوگ سوچ رہے ہوں گے، ان میں سے 90 لوگ یہ ارادہ نہیں کر پائیں گے، صرف 10 لوگ ارادہ کر پائیں گے، اور ان 10 میں سے ایک بندہ ڈیسیجن لے پائے گا، باقی 9 بندے ڈیسیجن لیتے رہ جائیں گے۔ ایسا جانتے کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس وجہ سے ہوتا ہے کہ جس وقت ڈیسیجن لینا تھا اس وقت ڈیسیجن نہیں لیا، اور اب جو وقت ہے اب صرف وہی ڈیسیجن لے سکتا ہے کہ جس کو اپنے اوپر اتنا کانفیڈنس ہو، جس کو اپنا فیوچر اتنا برائٹ نظر آ رہا ہو کہ وہ آج سب کچھ سیکریفائس کر سکتا ہے، وہ ایک بندہ ہی ڈیسیجن لے سکتا ہے، باقی ڈیسیجن نہیں لے سکتے۔ تو اس لیے آپ کا شمار ابھی ان 100 لوگوں کی فہرست میں نہیں آیا، ابھی آپ اپنے کیریئر کا آغاز کر رہے ہیں، تو اس لیے آج ذرا سوچ سمجھ کے، میں نے پہلے بھی اس موضوع پر بہت بات کی ہے کہ سوچ سمجھ کر اپنا انٹرسٹ ڈھونڈ کے اس سے مطابق کام سلیکٹ کریں، تو اس کے بعد پھر آگے چلیے گا، لیکن کسی کی ایموشنل گفتگو میں آگے کوئی ڈیسیجن نہ لیں۔ تو اس بات کو سوچیے گا، سمجھیے گا، کوشش کیجیے گا اپنی زندگی میں بھی امپلیمنٹ کریں تاکہ آپ اپنے فیوچر کو اسٹیک بنا رکھیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت لینے سے پہلے اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ چینل آپ کے لیے ہے، اس کا اصل پرپس آپ ہیں، آپ کے لیے جو کامیابیوں کی ضرورت ہے، جس اسٹیپ سے آپ ٹھوکر کھا سکتے ہیں، اس ٹھوکر سے بچنا کیسے ہے یہ آپ کو بتانے کے لیے ہے، اور کہاں پر اپرچونیٹیز چھپی ہوتی ہیں لیکن نظر کے سامنے نہیں ہوتی، نظر سے اوجھل ہوتی ہیں، یہ کیسے پتہ لگے گا، یہ اس چینل پہ آپ کو بتایا جائے گا۔ اس لیے جب یہ چینل آپ کے لیے ہے تو آپ کا اس چینل پہ موجود ہونا ضروری ہے، تو اسی لیے اس ویڈیو کو بھی لائک کریں، شیئر کریں، اور اس میں کمنٹس سے اپنی رائے کا بھی اظہار کریں، اور اگر چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ہو اتنا بڑا لاس، تو آپ سبسکرائب کر دیں۔ اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک کے لیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔